جب ہم کسی جرم اور اس کی سزا کے بارے میں سوچتے ہیں نا، تو عام طور پر ذہن میں ایک سیدھی پٹری آتی ہے۔ ہاں بالکل، ثبوت اور گواہوں والی پٹری۔ بالکل، ایک تیز رفتار ٹرین جو ثبوت اور عدالتی کارروائی سے ہوتی ہوئی سیدھی جیل کی طرف جا رہی ہے۔ لیکن ذرا تصور کریں کہ اس ٹرین میں ایک ایمرجنسی بریک یا یوں کہیے کہ ایک ریسیٹ بٹن بھی موجود ہے۔ ریسیٹ بٹن، یہ بڑی دلچسپ مثال ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم دراصل ضابطہ فوجداری 1898 کے سیکشن 345 اور تعزیرات پاکستان کے حوالے سے جرائم میں صلح کے قانون کو کھنگال رہے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف یہ سمجھنا ہے کہ قانونی دستاویزات کے مطابق یہ راضی نامہ یا صلح ہوتی کیسے ہے اور یہ پورا نظام کام کیسے کرتا ہے۔ دیکھیں، اس ریسیٹ بٹن کی جو سب سے حیران کن بات ہے نا، وہ اس کا حتمی نتیجہ ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ وہ یہ کہ جب کسی قابل راضی نامہ جرم میں فریقین کے درمیان صلح ہو جاتی ہے تو قانون کے مطابق ملزم مکمل طور پر بری ہو جاتا ہے۔ مطلب اس پر لگے تمام الزامات مٹ جاتے ہیں، جیسے وہ جرم کبھی ہوا ہی نہ ہو۔ واہ، مطلب سب کچھ صفر ہو گیا؟ جی بالکل، اور یہ اصول صرف تب لاگو نہیں ہوتا جب جرم مکمل ہو چکا ہو، بلکہ اگر کوئی اس جرم کی کوشش کرے یا محض اس میں معاونت کرے تو اس پہ بھی صلح ہو سکتی ہے؟ ہاں بالکل، اسی طریقہ کار کے تحت صلح کی جا سکتی ہے۔ یہ تو سمجھ آ گیا، لیکن یہی مجھے ایک پیچیدگی نظر آ رہی ہے۔ وہ کیسے؟ فرض کریں کہ اس ریسیٹ بٹن کو دبانے کی ضرورت تو ہے، لیکن جو متاثرہ شخص ہے وہ 18 سال سے کم عمر ہے یا ذہنی طور پر معذور ہے، وہ تو قانون کی نظر میں خود فیصلہ کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتا، تو کیا ان کا صلح کا حق مارا جاتا ہے؟ نہیں، دراصل قانون ایسے کمزور افراد کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ ان کے معاملات میں کوئی اور شخص یعنی جو قانونی طور پر ان کا سرپرست ہو، وہ ان کی جانب سے صلح کر سکتا ہے۔ صحیح۔ لیکن یہاں ایک بہت کڑی شرط رکھی گئی ہے۔ کوئی بھی سرپرست اپنی مرضی سے یا کسی لالچ میں آ کر یہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اسے عدالت کی پیش کی اجازت لینی پڑتی ہے۔ یعنی عدالت کا کردار محض تماشائی کا نہیں ہوتا؟ بالکل نہیں، قانون عدالت کو ایک محافظ کا درجہ دیتا ہے۔ جج باقاعدہ یہ دیکھتا ہے کہ کیا یہ صلح واقعی اس بچے یا ذہنی معذور فرد کے حق میں بہتر ہے یا کوئی بس اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یہ بات تو بہت حد تک واضح ہو گئی، لیکن اگر ہم اس کی ایک اور تہہ میں جائیں تو معاملہ مجھے مزید الجھتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ کس لحاظ سے؟ دیکھیں، اگر کوئی شخص پہلے ہی سزا یافتہ ہو اور اس کی اپیل چل رہی ہو، مطلب اس مرحلے تک تو پولیس تفتیش کر چکی ہوتی ہے اور نچلی عدالت کا وقت اور وسائل لگ چکے ہوتے ہیں، تو کیا سزا ملنے کے بعد بھی محض ایک معاہدے سے جان چھوڑ سکتی ہے؟ یہاں تھوڑا سا فرق ہے۔ سزا ہونے کے بعد حقیقت میں منظرنامہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ زیر التوا اپیل کی صورت میں صلح صرف اور صرف اسی عدالت کی اجازت سے ہو سکتی ہے جہاں وہ اپیل سنی جانی ہو۔ اچھا، مطلب نچلی عدالت کا اختیار ختم ہو جاتا ہے؟ جی، کیونکہ جرم ثابت ہو چکا ہوتا ہے اور اب یہ محض دو افراد کا نجی جھگڑا نہیں رہتا، ریاست کی عملداری بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہائی کورٹ یا سیشن کورٹ اپنی نظر ثانی کے اختیارات کے تحت ہی یہ دیکھتے ہیں کہ آیا اب صلح کی اجازت دینا انصاف کے مطابق ہے بھی یا نہیں۔ رکے، یہاں مجھے ایک بات اور کھٹک رہی ہے۔ اگر ہم اپیل اور ریاستی عملداری کی بات کر ہی رہے ہیں تو پھر ان جرائم کا کیا جو ہماری ثقافتی اور روایتی رسوم سے جڑے ہیں؟ جیسے کہ مثال کے طور پر یہ کاروکاری یا سیاہ کاری کے واقعات۔ ان سنگین مقدمات میں تو اکثر خاندان کے افراد خود ہی ملوث ہوتے ہیں اور وہی معاف کر دیتے ہیں۔ تو کیا قانون واقعی ایسے حساس معاملات میں صلح کی اجازت دے دیتا ہے جہاں معاف کرنے والا خود جرم کا حصہ ہو؟ ہاں بالکل۔ یہ واقعی ہمارے قانونی نظام کی سب سے بڑی پیچیدگی ہے۔ اگر ہم دستاویزات کا غیر جانبدارانہ جائزہ لیں، خاص طور پر سیکشن 345 کے ساتھ سیکشن 311 کو ملا کر پڑھیں، تو قانون ان معاملات میں صلح کی گنجائش ضرور فراہم کرتا ہے۔ یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ہم دستاویزات میں موجود حقائق بتا رہے ہیں، ان قوانین یا رسوم کی تائید نہیں کر رہے، لیکن کیا یہ گنجائش خودکار ہوتی ہے؟ نہیں، یہ کوئی خودکار عمل نہیں ہے کہ بس فریقین نے کاغذ پر دستخط کیے اور ملزم آزاد ہو گیا۔ جج صاحبان کیس کے مکمل حقائق، قتل کی نوعیت اور فریقین کی رضامندی کو بہت باریک بینی سے پرکھتے ہیں۔
یعنی وہ شرائط لگاتے ہیں؟ جی، عدالت اپنی ثوابدید پر سخت شرائط عائد کر کے ہی صلح کی اجازت دیتی ہے، تاکہ یہ تسلی کی جا سکے کہ معافی کسی خاندانی دباؤ یا جبر کا نتیجہ تو نہیں ہے۔ مطلب قانون میں گنجائش بھی ہے اور کڑے پہرے بھی بٹھائے گئے ہیں تاکہ ذاتی معافی اور ریاستی انصاف میں ایک توازن رہے۔ بالکل، یہی اس کا بنیادی مقصد ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد ذہن میں گہری سوچ ابھرتی ہے۔ چونکہ قانونی طور پر صلح کا مطلب ملزم کی مکمل آزادی ہے، تو کیا ہمارے معاشرے میں طاقتور اور کمزور کا جو فرق ہے وہ ان قانونی رعایتوں پر اثر انداز ہوتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ کیا تنازعات کا یہ ریسیٹ بٹن واقعی ہمیشہ آزاد مرضی سے دبایا جاتا ہے، یا پھر کسی غیر مرئی دباؤ اور نظام کی خامیوں کے باعث کمزور کو اسے دبانے پر مجبور کر دیا جاتا ہے؟ یہ یقیناً ایک ایسا پہلو ہے جس پر مزید غور کرنے کی ضرورت ہے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.